کھلم کھلا انکار نہیں کرتے کہ ہم صفت محبت کو نہیں مانتے، بلکہ اس کی تعویل کرتے ہیں کہ محبت کا معنی ارادہ انعام، یہ اس کا معنی ہے۔ محبت کا معنی تو ختم ہو گیا۔ جیسے بہت سے گمراہ فرقے قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے چہرے کے دیدار کو نہیں مانتے، معتزلہ نہیں مانتے، تو ان کو دیدار حاصل ہوگا؟ اس کا نام گونج رہے اوپر، اور نام کون لے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ کس کے سامنے؟ جبریل کے سامنے۔ اور جو لوگ محبت نہیں کرتے وہ کسی گنتی کے قابل نہیں، جاؤ تم بھاڑ میں جاؤ۔ بے شک اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل کو ندا فرماتا ہے، جبریل کو پکارتا ہے، اور ندا فرما کے کیا کہتا ہے؟ بے شک اللہ رب العزت فلاں بندے سے محبت کرنے لگا ہے تو بھی اس سے محبت کر۔ اللہ تعالیٰ جبریل کو ندا فرما کے انہیں خبر دیتا ہے اپنی محبت کی کسی بھی انسان سے کہ فلاں بندے سے میری محبت ہو گئی ہے۔ جس سے محبت ہو جائے اس کو ایسے نہیں چھوڑا جاتا، بلکہ اس محبت کو ایک اعزاز اور ایک مقام دیا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ خالق کائنات کی محبت ہے، تو اللہ تعالیٰ جبریل کو خبر دیتا ہے کہ آپ بھی اس سے محبت کریں۔ فَيُحِبُّهُ جبریل، تو جبریل بھی اس سے محبت کرتے ہیں، اور پھر جبریل آسمانوں میں منادی کرتے ہیں فرشتوں کو سنانے کے لیے کہ ان اللہ قد احب فلانا فاحبوہ، بے شک اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرنے لگا ہے، اور فلاں بندے سے اللہ کو محبت ہو گئی ہے تو تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو سارے آسمانوں والے اس بندے سے محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے، اور اس کے لیے زمین والوں میں بھی مقبولیت گاڑ دی جاتی ہے۔ یعنی آسمانوں میں جب اس کا پیار پھیل جاتا ہے اور آسمانوں میں اس کی محبت پھیل جاتی ہے، یعنی عرش معلیٰ سے لے کر 7ویں آسمان تک اس بندے کا پیار مشہور ہو چکا ہے اور اس کی محبت پھیل چکی، پھر اللہ اس محبت کو زمین پر اتارتا ہے اور اس بندے کا قبول اللہ تعالیٰ زمین میں گاڑ دیتا ہے، اور اہل زمین بھی اس سے محبت کرتے ہیں، اور یہ سب اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کے پیار کا نتیجہ ہے۔ یہاں کئی صفات ثابت ہو رہی ہیں۔ نمبر 1 صفت محبت، کہ اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے، اور محبت کا معنی معلوم ہے، معنی کسی سے پوشیدہ نہیں ہے، کسی سے محبت ہونا۔ تو اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے، معنی ظاہر کے ساتھ جو بھی محبت کا مفہوم ہے، پیار کرنا، محبت کرنا، ہمارا اس پر ایمان ہے۔ لیکن جہمیہ وغیرہ، جہمیہ معتزلہ عام صفات کی طرح صفت محبت کا بھی انکار کرتے ہیں، اشاعرہ بھی انکار کرتے ہیں، کیونکہ وہ اس میں تعویل کرتے ہیں، اور تعویل بھی در حقیقت انکار ہے۔ امام بغوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ متعولین صفات جو ہیں وہ اپنی تعویل کی آڑ میں صفات کے منکر ہیں، کھلم کھلا انکار نہیں کرتے کہ ہم صفت محبت کو نہیں مانتے، بلکہ اس کی تعویل کرتے ہیں کہ محبت کا معنی ارادہ انعام، یہ اس کا معنی ہے۔ محبت کا معنی تو ختم ہو گیا، تو جو تعویل فاسد ہے اس کی آڑ میں در حقیقت یہ صفت محبت کا انکار ہی ہے۔ میرے سامنے چیز شیشے کی پڑی ہوئی ہے، میں کہوں کہ میں اس کو مانتا ہوں، لیکن یہ لوہے کی، میں نے اس کو مانا نہیں، میں نے اس کے مادے کا انکار کر دیا، لوہے کی، تو اس کو ماننے کا دعویٰ کیا ہے، حقیقت میں مانا نہیں ہے۔ تو محبت کی صفت کو ماننے کا دعویٰ ہے، لیکن مانا اس کا اپنی خواہشات کے مطابق، اپنے فاسد عقیدے کے مطابق، یہ ماننا نہ ماننے کے مترادف۔ بلکہ ابن قیم فرماتے ہیں کہ متعوّلین کی تعویل جو ہے وہ جہمیہ کے انکار سے بدتر ہے۔ جہمیہ اسماء و صفات کے منکر ہیں لفظاً و معنی، اشاعرہ لفظاً ان اسماء اور صفات کو مانتے ہیں مگر معنوی طور پر تعویل نہیں کرتے، اور وہ تعویل در حقیقت اس صفت کی فساد کا باعث، اس کی روح ختم ہو جاتی، مسخ ہو جاتی وہ صفت۔ تو مان کر نہ ماننا، جہمیہ نہ مان کر نہیں مانتے، اشاعرہ مان کر نہیں مانتے، ان کی تعویل جہمیہ کے انکار سے بدتر۔ تو اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے، ایک بندہ یہ کہے کہ میں محبت کو نہیں مانتا تو اللہ سے محبت کرے گا؟ جیسے بہت سے گمراہ فرقے قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے چہرے کے دیدار کو نہیں مانتے، معتزلہ نہیں مانتے، تو ان کو دیدار حاصل ہوگا، وہ اللہ کے چہرے کو دیکھ سکیں گے؟ معتزلہ نہیں مانتے۔ اشاعرہ اس سلسلے میں آدھے معتزلہ کے ساتھ ہیں، آدھے اہل سنہ کے ساتھ، کہ معتزلہ کا دامن نہیں چھوڑتے۔ معتزلہ کیا ہے؟ اللہ کی رؤیت کے منکر ہیں، اللہ کا دیدار نہیں ہو۔ اشاعرہ اللہ کی رؤیت کو مانتے ہیں، یہ آدھا اہل سنہ کے ساتھ اور آدھا معتزلہ کے ساتھ، کیونکہ معتزلہ جہت کا انکار کرتے، تو کہتے ہیں کہ نرا ربنا لیس فی جہت، بڑا عجیب مزہ کا عقیدہ، رب کو دیکھیں گے مگر کسی جہت میں نہیں۔ یہ کیسی بات؟ عقل مانتے؟ نہ نقل نہ عقل۔ جس چیز کو آپ دیکھیں گے وہ کسی جہت میں ہوگی،
میں اس کو دیکھ رہا ہوں میرے سامنے، یہ دیوار میرے دائیں طرف ہے، جہت ہے نہیں، بائیں طرف ہے، کرسی کی پشت میرے پیچھے ہے، ہر چیز کسی جہت میں، چھت میرے اوپر ہے کسی جہت میں. جہت کے بغیر کسی چیز کو آپ کیسے دیکھ سکتے؟ نہیں، معتزلہ سے وفاداری نہیں چھوڑنی، وہ اللہ کے دیدار کو نہیں مانتے، ہم مانتے ہیں، چلو اس میں اہل سنہ کے ساتھ، مگر ان کی دوستی بھی تو ہے، وہ بھی نہیں چھوڑنی. معتزلہ مطلقاً جہت کے منکر ہیں، اور اشاعرہ کہتے ہیں کہ اللہ کا دیدار تو ہوگا مگر کسی جہت میں، کیونکہ اہل سنہ کا موقف بحمد اللہ کا دیدار حق ہے، دیدار ہوگا جہت علو میں، وہ ہمیشہ علو میں، اوپر، قیامت کے دن بھی علو میں ہوگا، عرش پہ مستوی. اہل جنت اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے اپنے اوپر جہت علو. تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو ہمارا عقیدہ اسماء و صفات کے تعلق سے بالکل سلف صالحین والا، صحابہ والا، جو انبیاء کی دعوت جو انبیاء نے اپنی قوموں کو پیش کیا، یہاں صفت محبت کا اس بات ہے، ہمارا اس پر ایمان. اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے، ہم مان. محبت کیسے فرماتا ہے یہ بیان نہیں ہوا، یہ اللہ کے سپرد. جو چیز بتا دی وہ مان لی، جو نہیں بتائی وہ اللہ کے سپرد. مگر یہ فہم ضرور ہے کہ اس کی تمام صفات کی طرح اس کا محبت کرنا بھی کمال کا، یہ اس کمال کی ایک نشانی. اللہ تعالیٰ بندے سے محبت ہو گئی، پھر کیا اس کا نتیجہ؟ اللہ عرش معلیٰ پر اس کا نام لے رہا ہے، جبریل کو پکارتا ہے، مجھے فلاں بندے سے محبت ہو گئی، اس کا نام گونج رہے اوپر، اور نام کون لے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ. کس کے سامنے؟ جبریل کے سامنے. یہیں تک بات ختم نہیں ہوئی، پھر جبریل کو حکم ہے کہ ساتوں آسمانوں کے فرشتوں کو ندا کرو اور ان کو اللہ کی محبت کی خبر دو. اب جبریل ندا کرتے ہیں ساتوں آسمان دیکھو کتنے بڑے بڑے ہیں. سورج ہماری زمین سے بڑا ہے، اور سورج آسمان کے مقابلے میں کیا ہے؟ ساتوں آسمانوں میں 4 انگلی کے برابر خالی جگہ نہیں ہے، ہر جگہ فرشتہ موجود، کہیں کھڑا، کہیں رکوع میں اور کہیں سجدے. اتنے ملائکہ. اس بندے کا پیار پھیل گیا، یہ اللہ کی محبت کے نتائج ہیں. ہے کسی کی محبت ایسی؟ آسمانوں کے چپے چپے پر بندے کا پیار پھیل گیا، مشہور. اور اسی پر نہیں، پھر وَيُوضَعُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْضِ، پھر اس کا قبول اللہ زمین پہ اتارتا ہے. زمین والے تم بھی محبت کرو، آسمان والے کر رہے ہیں، تم بھی محبت کرو. تو پھر زمین والے بھی اس بندے سے محبت کرتے. آپ سوچ رہے ہوں کہ بہت سے لوگ محبت نہیں کرتے، سازشیں کرتے ہیں، فتنے کھڑے کرتے ہیں، تکلیفیں دیتے ہیں، اذیتیں دیتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں. کیا نبی علیہ السلام کے مقابلے میں ابو جہل نہیں تھا؟ موسیٰ کے سامنے فرعون نہیں تھا؟ کون سی محبت تھی اس؟ پھر اس کا کیا معنی ہے؟ کہ اللہ زمین پہ اس کا پیار اتار دیتا ہے، اس کی محبت گاڑ دیتا ہے. جی ہاں، سب محبت کرتے ہیں، حتیٰ کہ پانی کے قطرے، ریت کے ذرے اور درختوں کے پتے. آسمان محبت کرتے ہیں، زمین محبت کرتی ہے، پہاڑ محبت کرتے ہیں، زمین پر موجود پرندے درندے محبت کرتے ہیں. اللہ محبت اتارتا ہے اس کی. اور جو لوگ محبت نہیں کرتے وہ کسی گنتی کے قابل نہیں. جاؤ تم بھاڑ میں جاؤ، کسی شمار کے قابل نہیں، انہیں گنا ہی نہیں جائے گا. گنتی ان لوگوں کی جو میرے اس بندے سے محبت کریں گے ان کو ہم گنیں گے، جو نہیں محبت کرتے وہ کسی گنتی اور شمار کے قابل نہیں. یہ اس کا ایک معنی علماء نے یہ بھی کیا ہے کہ انہیں بھی بالآخر محبت کرنی پڑے گی، اس محبت کو ماننا پڑے گا. آج ابو جہل کو قبر میں جوتے پڑ رہے ہیں تو کیا وہ اندر سے سوچ نہیں رہا ہوگا کاش میں نے نبی سے محبت کر لی ہو؟ مار پڑ رہی فرعون کو تو یہ بات سوچ نہیں رہا ہوگا کاش موسیٰ سے محبت کر لی ہوتی. تو ایک وقت آئے گا پچھتائیں گے یہ سب. اس محبت کو ماننا پڑے گا تو آسمانوں اور زمینوں میں یہ محبت پھیل جائے گی. جو لوگ نہیں کر رہے ان کو بھی کرنی پڑے گی، ایک وقت آئے گا اس محبت کو تسلیم کرنا پڑے گا. تو صفت محبت کا اس بات ہے. اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا کلام، ندا، اللہ کا پکارنا، یہ بھی اس حدیث سے ثابت ہوا. ہمارا اس پر ایمان ہے کسی تعویل کے بغیر. بحمد اللہ یہ عقیدہ صحابہ کا، سلف صالحین کا، اہل السنہ اہل الحدیث کا. اللہ ہمیں اس پر استقامت عطا فرمائے.